المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدیر. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کا اللہ نے ہمیں تذکرہ کرنے اور سننے کا موقع عنایت نصیب فرمایا. دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے کی چلانے کی توفیق مرحمت فرمائے. صرف زبانی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صحابہ نے کر کے بتایا. بات چل رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان قبول کیے، پھر انہوں نے محنت کی، انہوں نے دعوت دی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر وغیرہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور بات کو سنا اور ایمان قبول کی. سورہ علق کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد درمیان کا کچھ وقفہ رہا. پھر اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، اچانک آواز سنی. کیا دیکھتے ہیں آسمان کی طرف وہی فرشتہ جو غار حرا میں نظر آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی ہے، اس پر بیٹھے ہوئے اور قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں. اس حالت کو دیکھ کر حضور پر کچھ وحشت طاری ہوئی. ظاہر سی بات ہے، ایسا ایک بڑا آدمی نظر آ رہا، آسمان و زمین کی طرف وہی نظر آ رہا ہے، تو وحشت کس کو نہ ہو. دوسری مرتبہ ایسا بڑا آدمی نظر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم میں تھوڑی وحشت ہوئی. آپ گھر چلے تو آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر آرام کرنے کے لیے کمبل اوڑھا تو کہا، اے کمبل میں لپٹے ہوئے
مدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈر دلائیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ حضور تو پاک ہی تھے، یہ تعلیم تمنا اور ہمنا۔ آج کا نوجوان بول رہا ہوں، ابھی مسجد میں پاکی نہیں آتا ہوں جمعہ کو، بے حیا۔ پاکی آدھا ایمان کہا گیا۔ تیرا کلام پاک، تیرا قرآن پاک، تیرا دین پاک، تیرے خدا پاک، تیرے رسول پاک، جن کا کلمہ تو پڑھا وہ کلمہ پاک ہے۔ ہر قسم کی برائی سے پاک مذہب اللہ نے دیا، اور اس مذہب کا نام لینے والا انہیں ناپاکی نہیں۔ قبرستان آتا ہے، بعض لوگ جب قبرستان آتا نماز جنازہ نہیں پڑھتے، باہر کرتے، کیوں؟ پاکی نہیں ہے۔ پھر کب پاک رہے گا؟ ارے حکم تو یہ ہے کہ جب سوتے ہو تو وضو کے ساتھ سو۔ حضرت سوتی نا تب عبادت کے بھی نہیں نا، سو ثواب ملتا، برے خوابات سے بچتی، شیطانی حملے سے بچو گے، خبیث جنات کے حملے سے بچو گے۔ اور کیا بولا؟ یہ کچھ فوائد دیکھو، اور بہت سارے فائدے ہیں۔ یہاں تک ہمیں حکم یہ ہے کہ وضو کے ساتھ سو۔ اگر وضو نہیں کر سکتا، مثال کر ٹھنڈی زیادہ سردی، تیمم کر لو، ناپاکی کی حالت میں نہ سو۔ ایسی چیز ہو، اور ان کا ماننے والا کیا ہے؟ ناپاک۔ بعض لوگ بولتے ہیں حضرت ہمیں کپڑے پہنتی نا، مسئلہ تو بتا دیتا، فیکٹری میں کام کر رہا، فلاں جگہ کام کر رہا ہے، حضرت کپڑے ناپاک۔ بھائی کپڑے ناپاک نہیں، گندے ہی، اس حالت میں بھی تیری نماز ہو جائے گی، آپ پڑھ لے۔ اگر تو بدل نہیں سکتا کپڑے، تو مجبور ہے، تو اس حالت میں کیا پڑھ لے؟ اگر نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ ناپاک الگ ہے، گندا الگ ہے۔ ناپاک کہتے ہی پیشاب لگ گیا، اسے ناپاک۔ میل کچیل کاروبار کی جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے، یہ ناپاک نہیں بلکہ گندا ہوا ہے۔ پاک صاف اچھی چیز ہے، اگر بدل نہیں سکتا، لیکن اس مجبور ہے، بدل نہیں سکتا، کپڑے کسی اور جگہ ہی، ٹائم اسے نہیں ہے، فرمایا اسی حالت میں نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن تیرا جسم تو پاک رہے نا۔ پاکی ٹوٹ گئی، تیرے جمعہ تک جب انتظار کرتا، سمجھو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ پاکی ٹوٹ گئی کا تو ہر بات کھول کو بولنا ہوتا ہے، بعض مطلب بچے رہتے ہیں، جمعہ تک انتظار کیوں کرتا ہے؟ ناپاک ہو گیا، حکم ہے فوراً اسی وقت غسل کر لے، رات میں اٹھ کر۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کو حکم ہے، نہیں تو فجر سے پہلے تو ہر حال میں کیا ہو جانا چاہیے؟ پاک ہو جانا چاہیے، غسل ہو جانا چاہیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کے بارے میں لوگوں کو ڈر دلائیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اللہ پاک نے آگے بڑے حکم بتائے اور آگے بتایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان کر کے زیادہ کا مطالبہ نہ رکھیے۔ میں کہتا ہوں کسی دیا کرتا ہوں، انہیں مجھے دیتا ہے، میں کریا تو انہیں بھی کرنا، پیسے کچھ دینا نہیں، منع فرمایا۔ جب آیت نازل ہوئی تو صاف اس آیتوں میں اللہ کا حکم تھا، اب لوگوں کو کھلم کھلا توحید کی تعلیم دیجیے۔ شروع میں کھلم کھلا دینے کی اللہ تعالیٰ کے طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طور پر لوگوں کو دعوت دیتے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، اب حکم ہوا کہ کھلم کھلا توحید بیان کیجئے، لوگوں کو بت پرستی سے روکیے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم کسے آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔
تو فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے حضور. بعض علماء فرماتے ہیں صفا پہاڑ پر چڑھے تھے. صفا پہاڑ کا تو اب ہے نا ویسا نہیں, پہلے بہت اونچا تھا, اب سب مار پھوڑ گئے تو سب کیا کرتا ہے, لیول کرتا نہیں سب. پہاڑ دکھتا نہیں, اب بیت میں ہے یہ اتنے پہاڑ پر کیا چڑھے. بعض علماء فرماتے ہیں جبل ابی قبیس پر چڑھے تھے. بعض علماء کہہ رہے ہیں, بعض کہتے ہیں ہیرا, بعض کہتے ہیں صفا پہاڑ پر, اور بعض علماء فرماتے ہیں جبل ابی قبیس, نام یاد رکھو, اس پہاڑ پر چڑھے تھے. اور یہ پہاڑ کا ہے, حجر اسود سے سیدھا کھڑے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا جس پہاڑ پر اب محلات بنے ہوئے ہیں. مروہ سے نکلے تو ادھر دکھتی بلڈنگاں بنے ہوئے, وہ محلات, وہ ائمہ کے وہاں پر گھر بنے ہوئے, امام صاحبہ کے ہی نہیں گھر بھی بنے ہوئے ہیں وہاں پر, اور دیگر بڑے بڑے جو مکے کے بادشاہ لوگ ہیں ان کے کچھ گھر بھی بڑے بڑے محلات اس پر ہے. بعض علماء فرماتے اس پہاڑ پر, بعض روایتوں میں آتا اللہ پاک نے سب سے پہلے دنیا میں جو پہاڑ کو رکھا وہ جبل ابی قبیس کو رکھا تھا. دنیا کا سب سے پہلے پہاڑ وہ, اس کے بعد دیگر پہاڑ کو رکھا. خیر, کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مکے کا رواج تھا کوئی اہم بات ہوتی پہاڑ پر کھڑے ہو کر, اس لیے کہ ٹیلی فون نہیں, میسیج نہیں, فون نہیں, کچھ بھی نہیں, اہم بات پورے شہر کو اگر کوئی مطلع کرنا ہے, اطلاع دینا ہے تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے, جس پر پوری آواز جو ہے آواز پورے مکے تک پھیل جاتی اور مکے کے سارے لوگ دوڑ پڑاتے بھی کوئی اہم بات آئی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا وَصَبَاحًا وَصَبَاحًا, 3 مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا تو مکے کے لوگ دوڑ پڑے اور دیکھے بھئی یہ تو صادق ہے, امین ہے, یہ تو سچے ہیں, امین ہے, کوئی اہم بات ضرور پیش کر رہے ہیں. اس لیے کہ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جھوٹ تک دور کی بات, جھوٹ کے قریب بھی نہیں, مذاق میں بھی حضور سے انہوں نے جھوٹ نہیں سنا تھا. بول رہا نا, مذاق میں بھی جھوٹ صحیح نہیں, حضور سے انہوں نے سنا نہیں, امین کہتے تھے, سچا ہے یہ, امین ہے, امانتدار ہے, عادل ہے, انصاف پسند ہے اور انصاف کرنے والا ہے. جب اس حضور کی آواز کو سنا سارے لوگ دوڑ پڑے, مسلمان جو چھپ کر مسلمان ہوئے تھے وہ بھی دوڑے, اور کفار مکہ اور جتنے ان کے سردار لوگ تھے وہ بھی دوڑ پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, لوگوں اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے, مانو گے میری اس بات کو؟ لوگوں نے, تمام لوگوں نے کہا ہاں بالکل صحیح مانیں گے, اس لیے کہ آپ سے ہمیں کبھی جھوٹ بات سنی نہیں, اب کہہ رہے تو سچی کہہ رہے ہیں, ہم ضرور مانیں گے تمہاری اس بات کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ بتاتا ہوں, ایک کلمہ سکھاتا ہوں, اگر تم لوگ اس کلمے کو پڑھو گے, اس کلمے کو مان لو گے, اس کلمے کی تصدیق کرو گے, عرب تو دور کی بات, عرب کے ساتھ ساتھ عجم کے لوگ بھی تمہارے غلام بن جائیں گے, تمہارے تابع بن کر رہیں گے, تمہیں سردار مانیں گے, سردار سمجھیں گے. تمام لوگوں نے کہا, اس لیے کہ ان کو سرداری بڑی پسند تھی, خاص طور پر مکے کے لوگوں کو سردار, نہیں سردار, بڑا عہدہ ان کو بڑا محبوب چیز تھی. بات کرتے تو سردار, میں سردار ہوں, بڑا چودھری ہوں, میری بات سننا. ان لوگوں کے اندر گھٹو میں پڑی ہوئی تھی سرداری. لوگ خوش ہو گئے, کہنے لگے بھائی بہت اچھی بات ہے, وہ بتاؤ کیا کلمہ ہے. علمنی یا محمد, بتاؤ محمد وہ کلمہ سکھاؤ, بتاؤ میں کیا کلمہ ہے. حضور نے جو کہا بالکل سچ کہا, اور جو بھی اس کلمے کو پڑھا آج بھی جو حضور کی بات پر فوراً قبول کیے, آج ہم جو ہے ایک احترام کے ساتھ یہ کہتے ہیں, حضور نے فرمایا تمہارے غلام, ہم بولتے غلام نہیں بلکہ ان کے غلاموں کے غلام ہیں. اگر قیامت کے دن اللہ یہ کہہ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا یہ غلام ہے, ہمارے لیے بادشاہ سے بڑھ کر ہے. سچ بات ہے, جھوٹ بات ہے بھائی؟
اگر یہ کہتے یہ ذروں کا ذرہ ہے، ٹھیک صحیح ہے، ان کے غلاموں کا غلام ہے، تب بھی ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا عجم کے لوگ تمہارے غلام ہو جائیں۔ وہ اسی طریقے سے آج بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بڑی عظمت کے ساتھ ہم لوگ نام لیتے ہیں، کیونکہ وہ غلام تھے۔ ارے لیتے منڈی تو ہلو بابا، موٹا موٹا کیا بول رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا غلام بن جائیں گے تمہارے لوگ، قدر کی نگاہ سے تمہیں دیکھیں گے۔ اکثریت کفار کی تھی۔ فرمایا کیا کلمہ ہے وہ؟ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگو، تمام جتنے معبودان باطل ہیں ان کا انکار کرو، کعبے میں جو بت رکھے ہیں انکار کرو، ان سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید کی تعلیم بیان کی۔ سب لوگ، اکثر لوگوں نے برا بھلا کہا، آپ کو برا کہا، اور سب سے بڑھ کر ایک بدبخت تھا جو حضور کے رشتے میں چچا لگتا تھا، ابو لہب، اس نے بڑی گستاخی کی۔ لوگوں نے کہا چھوڑو چھوڑو اس کی بات کو، چھوڑو یہ بات کو کہیں دھیان نہ دو، اسی بات کے لیے کہنے لگا تبا لک الہذا جمعتنا، تمہیں بربادی ہو جائے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ لوگوں کو وہاں سے بھگانے لگا، چلو اس کی بات کو کچھ مت سنو، یہ بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں کو منتشر کرتا رہا، حضور کو بدوا دیا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، تم برباد ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ برباد، مطلب تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بدلا لیا۔ کیا جو سمجھتے ہیں آپ گستاخی کرتے ہیں اللہ میں کمزور ہو گئے؟ کیا اللہ بوڑھے ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کی طاقت وہ نہیں جو پہلے تھی؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، اس کی شان باقی ہے، اس کی طاقت باقی ہے، کوئی طاقت میں رد و بدل نہیں ہوا۔ ایسے نمرود کئی آئے مر کر چلے گئے، ابو جہل کئی آئے مر کر چلے گئے، عتبہ جیسے کئی آئے مر کر چلے گئے، فرعون کئی آئے مر کر چلے گئے، ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بدلہ لیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس نے کہا تباہ ہو جاؤ محمد، اللہ نے فرمایا ابو لہب تباہ ہو جائے، وتب مانا اللہ نے کہ وہ تو تباہ ہو ہی گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ تو ہو ہی گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اسے نفع دیا، نہ اس کی اولاد اسے نفع دی، کچھ جو کچھ کمایا کوئی اسے نفع نہیں دیا۔ ہوا اسے ہی، اس بدبخت کو غصہ آیا، اس بدبخت کو غصہ آیا کہ قرآن کی آیتیں اسے نازل ہوئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمدی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان آبی نبوت کی اظہار سے پہلے اپنی دو بچیوں کا نکاح اس کی دو بچوں کے ساتھ حضور نے کیا تھا۔ فرمایا فوراً طلاق دے دو، نعوذ باللہ، طلاق دلوا دیا۔ حضور کو بڑا رنج ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمایا یا اللہ، اس لیے کہ بیٹیوں کا درد ایسا بڑا خطرناک ہوتا ہے، جو آج جو ہے کسی کو بچیوں کو ستاتے ہیں، یاد رکھ لے کہ وہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرم رہیں گے۔ اس لیے کہ فرمایا جو مظلوم رہے گا دنیا میں اور اس کی وکالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہے گی، جب حضور وکیل بن کر آئیں گے تو اس کے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج سمجھتا جیسے ٹائم جیسے زمان استعمال کر لے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کوئی سی جہنم کو خرید رہے ہیں، کیا کیا مطالبہ رکھ رہے ہیں، اور طرح طرح کے ظلم، عورتوں کی عمر زیادہ، لڑکیوں کی عمر زیادہ، نکاح کرنے کی تیاری، ہمارا لیول ڈھونڈ رہا، ہمارا وہ ہمیں مناسب رشتہ ہے،
کیا ہے مناسب رشتہ ہے طے کر دو. اگر یہ کرتے رہو گے لڑکیوں کا نکاح دیر سے کرو گے زنا کا دروازہ کھلے گا. میں کسی کی بچوں پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ جو تعلیمات ہے وہ بتا رہا ہوں ورنہ خدا کا قہر نازل ہوگا. یہ جیسے جیسے زمانے میں جیسے قیامت کے قریب جاؤ گے دجالی لوگ وہ لوگ جو ہے اپنی نسل کو اپنے ماننے والوں کو زیادہ کریں گے اور دجال کے پیچھے جلنے والے ولد الزنا ہی رہیں گے. اسی لیے نکاح میں دیری کر رہے ہیں گورنمنٹ کے طرف سے قانون. ہاں چلو ہم کیا کر رہے ہیں مجبور ہیں لیکن 18 ہوئے گا تو کر دو نا. عمر کتنی بڑی ہو جاتی ہے نہیں ابھی انہیں پڑھنا یہ کرنا وہ کرنا. جب بچی بڑی ہو جاتی ہے نکاح کی عمر ایک لہر میں ختم ہو جاتا ہے کیا کرنا نصیب جو اس کی ایسی. اب ایسا الٹا اس کے دل پر جو چل رہی ہے آگا چل رہا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ یہ ماں باپ جواب دیں گے. یہ لڑکیاں کا غیروں کے ساتھ جانا ماں باپ کا اکثر قصور کہتا ہوں میں. وقت پر نکاح ہوتا اور نہ ایسی چیز. ارے وہ تعلیم کی کیا ضرورت جس تعلیم سے ایمان ختم ہو جا رہا ہو جس تعلیم سے حضور سے رشتہ ختم ہو جا رہا ہو اللہ سے رشتہ ختم ہو جا رہا ہو ایسی تعلیم کی کیا ضرورت جو جہنم کا مستحق بنا رہا ہو اور خدا کی لعنت جس پر برس رہی ہو آخرت تباہ ہو رہی ہو جنت ختم ہو جا رہی ہو اور دنیا ہی میں اللہ پاک جہنم بنا دیتے ہیں. جو خدا کے رسول سے رشتہ توڑتا ہے اللہ پاک بتاتے ہیں دنیا میں وہ بتا رہے ہیں آنکھ کھلنے کے واسطے بتا رہے ہیں. اللہ پاک سمجھدار کے لیے عقل اشارہ کافی نہ سمجھ جائیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس بدبخت حضور کی بیٹی کو طلاق دلوایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا دی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر نازل فرما دے. وہ سفر میں کہیں گیا اس نے سنا کہ یہاں پر کیا ہے شیر بڑے موجود ہیں جنگل میں ڈرنے لگا اور سمجھ گیا کس کی بدوا ہے. جانتا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں بدوا لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو کہا میری حفاظت کرو اور اس لیے سامان کو رکھا گیا. اطراف لوگ سوئے اور یہ سامان کے اوپر سویا. بتاتے ایک رات اسی رات میں شیر آیا لوگوں کے منہ سونگتا سونگتا ہوا اس کے پاس گیا ایک دھارا اور اس کو حملہ کر کے لے کر گیا. جنگل کے درندے بھی حضور کے غلام ہیں اللہ کے وہ بھی مخلوق ہیں جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے ساری اللہ کی مخلوق ہے. سارا پر اللہ ہی کا کنٹرول ہے اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. پاپولیشن زیادہ ہوگا گورنمنٹ قابو میں نہیں کر رہی یہ اللہ کے پاس نہیں ہے. اتنے نہیں جتنے مرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں تب بھی خدا کی قدرت سے خدا کی پکڑ سے باہر نہیں ہوں گے. یاد رکھو اللہ کی ذات ایسی ذات ہے. ارے بتایا جاتا ہے ایک درخت پر پتا یاد رکھ لو خدا کی قدرت کتنی بڑی ہے. ایک درخت پر پتا روزانہ کتنی مرتبہ ہلتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ایک پتا کتنے پتے ہیں وہ بھی کیا ہے خدا کے اکاؤنٹ میں ہے. تو تمہاری ہماری حالت اللہ کو نہیں معلوم کیا منڈی حالت نہیں معلوم اللہ کو سب معلوم. اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیل دیا ہے وقت تک ڈھیل ہے. بہرحال اس نے کہا حضور پر بدوا دیا اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرمایا. جنگ بدر کے سنو بات جنگ بدر کے بعد 7 دن بعد جنگ بدر علماء پر 7 دن بعد اس سے طاعون کی بیماری آئی جسم سڑنے لگا اس کا. اور عرب کے لوگ جو ہے چھوٹ چھاٹ کے بڑے قائل تھے. ہم نے بھی ہو جاتے کر کے جیسے کرونا میں لوگ بچے تھے نہیں سگے اولاد ماں باپ پر جنازہ پڑھنے تیار نہیں تھے. ہاں سگے بھائی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھے. اولاد تیار نہیں ہے. جب دنیا میں یہ حال ہے تو بتاؤ آخرت میں کون ساتھ دے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے اور حضور کی شفاعت کے. اور کوئی دوسرا تمہیں کوئی دوسری بات نہیں. آج خاندان والے کیا بولتے آج فلاں کیا بولتے میرے دوست ناراض ہو رہے ان
والا نہیں ہے. قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پر حضور کی شفاعت چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سنتوں کو اپناؤ. خاندان والے ناراض ہو جانے جو کوئی بات نہیں. مجھے اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا ہے. بھاگ جائے سب، مجھے اللہ اس کے رسول کی پرواہ ہے. یہ ایسا ایمان بننا تبھی تو انہیں مسلمان ہے، سمجھے؟ تبھی انہیں پکا مومن ہے. ڈھگوسلا ایمان اللہ کے معتبر بھی نہیں ہے. یہ بدبخت حضور کو کیا دیا تھا؟ سمجھے بات؟ کون بدبخت ہے؟ ابو لہب حضور کو بدوا دیا تھا. تبن لک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب تباہ ہو جائے، ارے وہ تو تباہ ہو ہی گیا. اللہ نے کیا کہا؟ ہونے سے پہلے فرمایا اس کی پکی بات ہے، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، اب اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں. حضور کو جو لفظ استعمال کیا تھا اللہ نے وہ لفظ استعمال کر کے بتا دیا. وہ جنگ بدر کے بعد اس کا جسم سڑنے لگا. گھر والے دور کر ڈالے، بیوی بچے بھی دور کر دیے، کوئی اس کی تیمار داری کے لیے تیار نہ ہوا. بڑا مالدار آدمی تھا، اکڑ تھی، گھمنڈ تھا. اللہ نے سارا غرور، مال کا غرور، عہدے کا غرور دنیا میں مٹی میں ملا دیا. اللہ پاک نے مٹی میں ملا دیا اس کا، اور اس کی اولاد اس کے قریب ہونے کے لیے تیار نہیں. اسی حالت میں مرا تو ایسا جسم سڑنے لگا. کوئی اس کی علاج کرنے کے لیے تیار نہ رہا. اسی حالت میں جسم جیسے سڑتا گیا مر گیا، اور کوئی اسے دفنانے کے لیے تیار نہ ہوا. اس کے جسم سے بڑی بدبو آنے لگی. تو لوگوں نے بڑے بڑے بمبو ہوتا ہے نا، بڑے بڑے لکڑی، اس کے ذریعے سے اسے ڈھکلتے رہے. ذلت کے ساتھ اللہ نے دکھا دیا بڑا گڑا کھودا، اور لوگوں نے کپڑا منہ پہ رکھ کر بڑے بڑے بمبوں کے ذریعے سے اس کی لاش کو ڈھکلتے گئے. جہاں اس کی قبر بنی اس کو زمین سے لڑاتے ہوئے لا کر اس کو دفن کر دیا. یہ خدا اس کے رسول سے ٹکر لینے کا انجام اللہ نے دنیا میں بتا دیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کافی لوگ ایسا کر، خدا کی بھیڑ ہے، ایک وقت مقررہ تک ہے. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں. نہ دنیا کی حکومت ہمیشہ رہنے والی، نہ دنیا والے ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہاں، حضور کا دین ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. اور حضور کا دین اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، غالب آنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی سر مبارک کو دھل رہی تھی. جب دھو کر رو رہی تھی، فرمانے لگے بیٹی رونا تو رو مت، اس لیے کہ اللہ نے تیرے باپ کو وہ دن دیا ہے، قیامت سے پہلے اس دین پر اللہ غالب کر کے رکھے گا. اور جو اس کو مانے گا اللہ اسے عزت کی چوٹی پر رکھے گا، جو نہیں مانے گا بے عزتی کی زندگی وہ گزارے گا. اللہ نے دین کو حضور اس لیے بھیجا غالب آنے کے لیے، قیامت سے پہلے یہ ہو کر رہے گا، اس لیے کہ حضور کی بات ہے. ماننے والے مانے. آج مسلمان اکڑ میں نہ رہے، میں خاندانی مسلمان، میرے باپ دادا مسلمان، یہ اکڑ کام نہیں آئے گی. ارے عمل کرو، 100% غلامی کی اختیار کرو، ورنہ یہ خاندانی رشتہ داری. ارے یہود و نصارہ، یہودی تو انبیاء کے اولاد تھے، لیکن ان کا رشتہ داری انبیاء کی اولاد ہونا ان کے لیے کوئی کام نہیں آیا. آج ہم ہوں گے کوئی ترم، ہوں گے کوئی بڑے ہم لوگ، لیکن یہ کام آنے والے نہیں ہے. عمل کرو، 100% اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو، حضور کی سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے ضرور. تباہ ہوا، برباد ہوا. پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، کفار مکہ نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں کا آفر دیے. ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا تمہارا بھتیجا توحید کی تعلیم دے رہا ہے، ہمارے بتوں سے کچھ انکار کر رہا ہے. کیا ہمارے بڑے، ہمارے آبا اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے خاندان سے چلنے کا رسول، کیا انہوں دیوانے تھے کیا؟
21 की बात आप कुफार मक्का हमारे बड़ों से चलने का रहा, अरे हक बातें मान ले, कुरान हदीस की बातें मान ले। उन्होंने कहा हमारा बाप ज़्यादा बेकार नहीं था, वो बेवकूफ़ थे। फरमाया बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया आपसे हम कुछ बातें कहना चाहते हैं। हुजूर बोलो बोलो भी क्या बात है? फरमाया इस तहरीक के ज़रिए अगर आपको क्या तो भी जिन्नात का असर हो चुका है, झाड़कों का असर हो गया, तो हम झाड़कों वाले को बुला देंगे। क्या बोल रहे हैं? जिन्नात का असर होगा तो उसको बुला, हाँ जिन्नात भी एक मखलूक है, जिनमें मखलूक अल्लाह ताला को है, और जब तक अल्लाह चाहते तब तक रहेंगे। इंसानों से ज़्यादा उनकी क्या है तादाद है। किसी ने मुझे हजरत हर जुम्मा तो उनके लिए कोई दुआ मांगती, दिखती क्या तुम ना, कुछ बातें रास कर देखे बोलो दिखती कि नहीं दिखती की। बहरहाल झाड़को चाहते हो हम उसे इलाज कर लेंगे। दूसरा बार बीमार हो हकीम को बुला लेंगे। और तीसरा फरमाया अगर सरदार बनना चाहते हम सारे आपके ताबे हो जाए, आप हमारे सरदार बन जाइए। चौथी बात कहा अगर माल चाहते हैं हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल आपके कदमों में रख देंगे, आप बड़े मालदार हो जाएंगे। पांचवी बात कहा अगर इस तहरीक के ज़रिए आप किसी खूबसूरत लड़की को, बड़े ख़ानदान की किसी लड़की को, बच्चे को आप निकाह करना चाहते हैं, आप इशारा फरमा दें, हम फौरन क्या कर देंगे उन लड़कियों को आपको पेश कर दें, आप निकाह कर लें, शादी हो जाए, आप शादी कर लें उनसे। हुजूर ने उनकी बातों को सुना, फरमाया और कुछ कहना है तुम्हें, और कुछ कहना है। ऐसी तारीख़ी अल्फाज हुजूर ने बता दिया। फरमाया नहीं कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया लौ वदऊनी अश-शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यदी, फरमाया अगर ये तुमने जो बातें कहा ये मुमकिनात में से है, अगर नामुमकिन को भी कर दो तो मैं खुदा की तौहीद से पीछे नहीं हटूंगा। एक फरमाया काफिरों ने कहा 5 बातें मान लो, हमारा 5 बातें हम ऑफर देते हैं, हमारे तरफ से एक बात का मुतालबा है, तौहीद की तालीम बयान ना करो, तौहीद को ना कहो। हुजूर ने फरमाया मुमकिनात को कहा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम लोग तुम्हारे हाथ से हो जाए, मेरे सीधे हाथ में शम्स यानी सूरज को लाकर रख दो और बाएं हाथ में चांद को लाकर रख दो, जबकि ये बात हो सकती नहीं। हुजूर ने अगर तुम ये कर भी दो तब भी मैं अल्लाह ताला के तरफ से जो मुझे हुक्म हुआ है उस हुक्म से जर्रा बराबर भी पीछे नहीं हटने वाला हो। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के दीन को मैं बताते रहूँगा, जो हुक्म है उस पर चलता रहूँगा, उसी रास्ते पर मेरी जान जाए तो चली जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से पीछे नहीं हटूँगा। ये तालीम है कि माल की हिरिस में, झूठे इश्क की हिरिस में इस्लाम को ना छोड़ो, ईमान को ना छोड़ो, इस्लाम से पीछे ना हट जाओ। अपना ईमान आखिरत के लिए अल्लाह पाक हम सबको उस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।